السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ٹھنڈی کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا یہ گیا کہ نماز کے اندر بھی شال وغیرہ اوڑھ کر آتے ہیں نماز کو ادا کرتے، اس لیے کہ زیادہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے۔ تو آئیے آج آپ اسی کو سماعت کر لیں کہ اگر کوئی شال کو اس طریقے سے اوڑھاؤ کہ گلے میں ڈالی ہوئی ہے تو کیا اس طریقے سے شال کو اوڑھ کر نماز کو ادا کرنا یہ کیا درست یا نہیں، نماز ہوگی یا نہیں؟ آئیے آج اسی کو آپ سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر لیں۔ آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں، اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو مسائل بیان کیے گئے اسے بھی آپ سماعت کریں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، آپ نے سماعت کیا کہ اب ٹھنڈی کے موسم میں شال وغیرہ اوڑھ کر گلے میں ڈال کر نماز پڑھتے، نماز کا وقت ہے اور اس طریقے سے شال وغیرہ پہن کر آئی، نماز جماعت کھڑی ہے یا نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے نماز کو ادا بھی کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے نماز کو پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں، نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ چادر یا شال اگر سر سے اوڑھ کر نماز پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ لٹکانے میں حرج ہے، سر پر اوڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں فتاوی افریقہ کے اندر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان اس حوالے سے تحریر فرماتی کہ شال اگر سر پر ڈال کر اس کا آنچل شانے پر ڈال دیا تو جو اوڑھنے کا طریقہ ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سر پر ڈال کر دونوں پلے لٹکے چھوڑ دیے تو یہ مکروہ تحریمی گناہ اور نماز کا پھیرنا اب واجب ہے۔ اس طریقے سے ڈالا سر پر کہ دونوں اس کے جو ہے پلو جو تھے اب وہ دونوں کے دونوں شانے پر لٹک رہے تھے، تو اس طریقے سے نماز درست نہیں ہوگی، اب نماز کو دوبارہ ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان اس حوالے سے بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ رومال یا شال یا رضائی یا چادر کے کنارے دونوں مونڈے سے لٹکے ہوئے ہو، یہ ممنوع اور مکروہ تحریمی، یعنی دونوں اس طریقے سے لٹکے ہوئے ہیں تو یہ ممنوع ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس طریقے سے مزید آگے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں ہے، اور اگر ایک ہی مونڈے پر ڈالا اس طرح کہ ایک کنارہ پیٹھ پر لٹک رہا اور دوسرا پیٹ پر، جیسے کہ عمومی طور پر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ رومال یا شال وغیرہ لگاتے رکھتے ہیں تو مونڈے پر اس طریقے سے رومال رکھنے کا طریقہ ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ایک پیٹ کی طرف ہے ایک پیٹ کی طرف، یہ بھی مکروہ ہے۔ مگر اس طریقے سے ڈالا کہ گلے میں اس طریقے سے ڈالا کہ ایک تو سامنے کی طرف ہے مگر دوسرے کو پیٹ کی طرف ڈال دیا تو یاد رکھ لیجئے یہ طریقہ درست ہوگا، اس سے نماز بھی درست ہو جائے گی۔ دونوں کو سامنے لٹکانا یا ایک کو آگے اور ایک کو پیچھے لٹکانا اس طریقے سے درست نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے نماز کو ادا کرے گا یاد رکھ لیجئے اس کی نماز درست نہیں، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔